बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह ताला आज की जो वीडियो है कुरान की खुफिया आयत के हवाले से है। अगर आप इसको 10 मरतबा पढ़ लेते हैं तो अगर फ़कीर भी पढ़ लेता है तो अल्लाह करीम उसको बादशाह बना देते हैं। बहुत ही खूबसूरत आयत है, बहुत ही प्यारी आयत है। इंशाअल्लाह आप इसको लाजमी पढ़े। वैसे तो जो पूरे का पूरा कुरान है वो शिफा है, उसमें हर परेशानी का हल है। हम परेशान तभी हैं कि हमने कुरान को ताकों में सजा दिया और हम पीरों फ़कीरों के दरबारों में जाना शुरू हो गए। हमने अल्लाह को छोड़ दिया और हम दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। जानते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अल्लाह की मदद और उसकी पेश बहा रहमतों का मुस्तहिक बना देती हैं। वो आपको मौजज़ात के करीब तर कर देती हैं। और वो कौन सी हकीकी निशानियां हैं कि जो ज़ाहिर करती हैं कि अनकरीब अल्लाह ताला आपकी नामुमकिन दुआओं को कबूल फरमाने वाला है और आप पर अपनी रहमतें करने वाला है, आपको आपकी मनपसंद चीज़ें अता करने वाला है। तो याद रखिए, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में मोजज़े तब करते हैं जब इसके दरवाज़े पर पूरे खुलूस के साथ अपने रब की अहमियत को समझते हुए, इसकी अज़मत के शायान शान दस्तक देते हुए हम सब्र से इसकी रहमत के उम्मीदवार बने हुए रहते हैं और सब्र से अल्लाह से मांगते हैं। तो जान लीजिए, जब हम ऐसा करते हैं तो बहुत जल्द इसकी अल्ताफ़ और इनायात से अल्लाह करीम हमें नवाज देते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में ख़ुद से मुखातिब हैं यूनुस अलैहिस्सलाम सूरह यूनुस में कि जिन लोगों को हमसे मिलने की तवक्को नहीं, वो जान लें कि हम ही हैं जो इन्हें सामान ज़ीस पहुँचाते रहते हैं और इनके हालों से पूरी तरह बाखबर हैं। तुम पर जायज़ नहीं कि तुम अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाओ। तुम पर यह हरगिज़ जायज़ नहीं, कसम है आसमान की और रात के नमूदार होने की, कि कोई जान ऐसी नहीं है जिस पर वो निगहबान ना हो। अल्लाह हर चीज़ पर निगहबान है। तुम सब्र इस्तक़लाल में चूंटी की सी मिसाल बन जाओ। चूंटी क्या करती है? 100 बार दरख्त पर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, लेकिन हत्ता कि वो अपनी मंजिल पर पहुंचती है लेकिन ना उम्मीद नहीं होती है, उकताती नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि अल्लाह की मदद जो है वो इसकी रहमत के दरवाज़े तुम पर बंद हो गए हैं, तुम पर बंद कर दिए गए हैं, तुम्हारी दुआ कोई नाम निशान जो है वो नहीं नज़र आ रहा तुम्हें कबूल होने वाला, तो सुनो कि वासिफ़ अली वासिफ़ क्या फरमाते हैं। फरमाते हैं कि कोई इंसान ऐसा नहीं है कि ये जिस पर रहमत के दरवाज़े बंद कर दिए जाएं। कोई इंसान, चाहे वो काफिर ही क्यों नहीं है, रहम करने वाले का काम ही रहम करना है। दुनिया में अल्लाह हर एक पर रहम फरमा रहा है। कलमा गो को तो ये बिल्कुल भी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए कि अल्लाह करीम उस पर रहम नहीं फरमाएंगे। रहम इस फजल को कहते हैं जो तुम्हारी खामियों गुनाहों के बावजूद भी तुम पर किया जाए। खामियाँ, शिर्क करना, कुफर करना, अल्लाह की नाफरमानियाँ करना, गुनाह करना, उसके बावजूद भी अल्लाह करीम हम पर जो रहम फरमा रहे हैं, हमें खाने को दे रहे हैं, पीने को दे रहे हैं, हर असबाब जो है वो हमारे लिए मुहैया किए हुए हैं। और वो दुआ तो इबादत होती है जिससे आपका खौफ दूर होता है, कि दुआ का हासिल भी यही है कि वो सिर्फ़ आपके मुस्तकबिल के खौफ से आपको दूर नहीं करता, अंदेशों से आपको निजात नहीं दिलाता, बल्कि अपने बेहतरीन वक्त की कबूलियत के पा जाने का आपको इशारा करता है। अल्लाह पाक कुरान करीम में ख़ुद फरमाते हैं कि हमने हर शय को एक तकदीर के साथ पैदा कर दिया है, हर काम के लिए एक वक्त मुतय्यन कर दिया है तुम्हारे लिए। तमाम चीज़ों के ख़जाने हमारे ही पास हैं और इसे मालूम मिक़दार में नाजिल भी हम ही फरमाते हैं। तुम चाह कर भी नहीं कर सकते मगर वही जो अल्लाह को मंजूर हो वही होता है। बेशक तुम्हारा रब बहुत जानने वाला, बड़ी हिकमत वाला है, बहुत जानने वाला वही तो है जो मुसलसल तुम्हारी निगहबानी किए हुए है। वही तो है, जानते वो कौन सी 2 चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला की गैबी मदद इंसान को दिलवाती हैं, मौजज़ों के करीब करती हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं? याद रखिए कि अगर आप गमगीन हैं, गम में हैं, तफक्कुरात के गहरे साए में हैं, वसवसों को ख़ुद पर मुसल्लत रखते हैं, तो याद रखिए कि ये वो अलामत है कि
آپ کے مقدر کے روشن پہلو کو بھی جو ہے وہ تاریخ بنا دیتی ہے، کیونکہ دل میں کینہ، کھپت، غلط گمان کا پیدا ہو جانا، یہ تمام تر شکوے، نفرت کے جذبات، یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ نا امیدی پیدا کرتی ہیں۔ اور اس کے جو واضح طور پر ایک حدیث میں اس کو بیان کیا گیا ہے، فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنے محبوب کو تھوڑا چاہو، ہو سکتا ہے وہ بعد میں تمہارا مقبوض بن جائے۔ جس سے نفرت ہو اس سے کم نفرت کرو، ہو سکتا ہے کہ بعد میں وہ تمہارا محبوب بن جائے۔ تو کچھ پتہ نہیں ہے، ممکن اللہ تعالیٰ تمہارے مابین دوستی پیدا کر دیں۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہیں، جس کو آپ ناممکن سمجھ رہے ہیں، جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مجھے ملے گا ہی نہیں، اللہ تو صاحب اختیار ہے، اللہ تو کچھ بھی کرنے پر قادر۔ تو اپنے دل کے اندر سب سے پہلے تو یقین کی شمع کو روشن کریں۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو بھی چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے بے عیب کر دیں، جس چیز کو چاہے عیب دار بنا دیں، اچانک آپ کی گفتگو میں نرمی پیدا کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے سختی کو ختم فرما دیں۔ جان لیجئے اللہ تعالیٰ کچھ بھی کرنے پر قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ تمام تر جو اوصاف ہیں کہ جو لوگ اللہ پر یقین کرتے ہیں، یہ تمام اوصاف اللہ ان کے دلوں میں پیدا فرماتے ہیں جن کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ جیسے کہ شہد کی مکھی ہے، شہد کی مکھی پاک چیزیں کھا کر پاک چیز بناتی ہے، اسی طرح سے جو پھول پر بیٹھتی ہے لیکن اسے توڑتی نہیں ہے، پھول کا رس چوستی ہے۔ یاد رکھیے نرمی سے وہ چیزیں اللہ کریم عطا فرما دیتے ہیں جو سختی سے نہیں ملتی۔ یعنی نرم مزاج اگر آپ کا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کا استقبال فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف نگاہ رحمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف جو ہے وہ مائل ہو جاتے ہیں اور آپ کو وہ تمام تر چیزیں عطا فرماتے ہیں جو آپ اللہ سے مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود اس کی ایک نشانی جو ہے وہ اللہ کریم ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ برائی کا جواب بھلائی سے دو، اور اس صورت میں کہ تمہارے اور جس کے بیچ عداوت ہے وہ ایسا ہو جائے جیسے کہ دلی دوست ہو تمہارا۔ ایک اور جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہو۔ تو جو بھی عمل ہے اس کو کرنے سے پہلے اپنے دل کی جو سختی ہے، جو سخاوت ہے، اس کو دور کیجئے۔ آج کی جو خفیہ آیت ہے، قرآن کریم کی جو خفیہ آیت ہے جو کہ آپ نے پڑھنی ہے، وہ ایسی آیت ہے کہ اگر اس کو کوئی بھی پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو، فقیر پڑھے تو اللہ اس کو بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ وہ ایسی آیت ہے، بہت ہی خوبصورت۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کا جو ہے وہ پروانہ ہے اس کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مدد کا پروانہ ہے اس کے ساتھ۔ وہ آیت ہے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ آپ نے اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے۔ اول و آخر درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ یہ آیت یا ارحم الراحمین پڑھنی ہے، کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام کو جو میں نے ذکر کیا آپ کے ساتھ واقعہ ہے تو ایوب علیہ السلام کا، تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کو اس آیت کو پڑھنے کی تلقین فرمائی کہ اپنے پاؤں کو زمین پر مارو، اور انہوں نے فرمایا یا ارحم الراحمین۔ تو یہی وہ آیت ہے، خفیہ آیت ہے۔ آپ نے کوئی بھی دعا پڑھنی ہے، کوئی بھی آپ نے اللہ سے کچھ مانگنا ہے تو اول آخر درود شریف پڑھیں گے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ آپ دعا مانگنے سے پہلے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اسی طرح سے آپ 10 مرتبہ پڑھ لیں۔ پھر اللہ سے جو آپ کی حاجت ہے مانگیں، انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ یہ ایمان افروز واقعہ حضرت ایوب کا اسی لیے ذکر فرمایا کہ سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن اس ایک آیت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ سب عطا فرما دیا، کچھ بھی نہیں رہا، نہ بیوی تھی، نہ اولاد تھی، سب ختم ہو گیا، لیکن اللہ نے دوبارہ سے ان کو بادشاہت عطا فرمائی، وہ تمام چیزیں عطا فرمائیں جو ان سے چھن گئی تھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں، اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو کہ جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں مبتلا کر دیا ہے یا رب، اے رب، تو ہم نے ایوب کو حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو،
اور یہ ہے ٹھنڈا پانی، اور ہم نے اسے اہل و عیال اس کے واپس کر دیے، اور تم نے بھی اپنے حصے کا کام کر دیا۔ کیونکہ جب حضرت ایوب علیہ السلام پر بیماری آئی تو ان سے سب کچھ چھن گیا، ان کی بیویاں چھوڑ گئیں، اولادیں جو ہیں ان کی وفات پا گئیں، لیکن جب اللہ نے ان کی پریشانی ان سے دور فرمائی تو ان کو بہت زیادہ اولادیں عطا فرمائیں، اور ان کو دگنا بہت زیادہ ان کو جو ہے وہ مال و دولت بھی اللہ نے عطا فرمایا، کیونکہ ملتا سبھی کو ہے، سب کو ملتا ہے، اللہ سب کو عطا فرماتے ہیں۔ کسی کو 4 قدم کے فاصلے پر مل جاتا ہے تو کسی کو ایک لمبا سفر طے کرنا پڑتا ہے۔ آزمائش کسی کو جو ہے وہ تھوڑی ہوتی ہے، مختصر ہوتی ہے، کسی کی آزمائش جو وہ لمبی ہو جاتی ہے۔ اگر آج آپ اپنی زندگی میں معجزات کی تلاش میں ہیں تو سن لیجئے، ایک روایت میں آتا ہے کہ جب مشکلات سخت ہونے لگتی ہیں، جب مشکلات بڑھ جاتی ہیں تو ان کے بادل جو ہے وہ چھٹ جایا کرتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ کتنی خولاسیاں، مایوسیاں، اور پھر کتنی ہی جو ہے وہ تنگیاں، اس کے بعد کتنی آسانیاں اور نا امیدیاں، یہ تمام تر جو ہے وہ حاصل ہوئیں۔ کب؟ جب انسان نے اللہ پر توکل کیا، جب اس نے اللہ کو جو ہے وہ قادر مطلق جو ہے وہ بنا لیا اور اللہ کے آگے گڑ گڑا کر مانگا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو عرش والے سے خوش گمانی رکھتا ہے وہ کانٹے دار درخت سے بھی ایک اچھا پھل توڑ سکتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے یہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جیسا گمان رکھے گا مجھے ویسا ہی پائے گا۔ تو اگر تم تدبیر کرتے تھک چکے ہو، ہر طرح کی کاوشوں کے دریا بہا چکے ہو، ہر قسم کی تباہ آزمائی کر چکے ہو، اور لیکن حالات کو مسخر کرنے میں ناکام ہو، حالات جو ہے وہ تمہارے ہاتھ نہیں آ رہے، تو بدگمانی اور مایوسی کا گہرا لبادہ اوڑھنے سے پہلے یہ سوچئے کہ تم با اختیار نہیں ہو۔ کوئی ہے جو تمہارا فیصلہ کرتا ہے، کوئی ہے جو تمہارے لیے بہترین سوچتا ہے، کوئی ہے جو مہربان ہے، خوب جانتا ہے تمہارے لیے کون سے حالات جو ہیں اور کون سا وقت جو ہے وہ بہتر ہے۔ یاد رکھیے، کبھی اپنے نصیب سے ہم لڑ نہیں سکتے ہیں، کبھی بھی نہیں، بلکہ ہماری تمام دعائیں، ہماری تمام جو عاجزیاں ہیں، تمام جو ہمارے نصیب ہیں وہ لڑتے ہیں، اور جب ہم ایک بار اس کے کہے پر سر جھکا لیتے ہیں، اس کی رضا کے لیے ریزہ ریزہ ہو کر مٹی ہو جاتے ہیں، تو اس مٹی سے اللہ کریم دوبارہ زندہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ دوبارہ سے ایسے اسباب پیدا فرماتے ہیں کہ عقل انسانی دھنگ رہ جاتی ہے، ہر اس چیز کو ممکن کر کے اللہ دکھاتا ہے جو ہمارے لیے ناممکن ہوتی ہے۔ اللہ کریم آپ کے حامی و ناصر ہوں۔ وظیفہ کی اجازت چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنا نام، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی نام، یا پھر کسی سورت کا نام، یا سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جو آپ سے ہو سکے وہ لکھ دیں، آپ کو فوراً سے وظیفہ کی اجازت ہو جائے گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔